قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا آپ اے موسیٰ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں آپ اس کی نسبت کوئی ذکر نہ سناؤں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی گفتگو، یہاں اس گفتگو کا ذکر ہو رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان ہوئی تھی۔ خضر علیہ السلام اس علم کے ساتھ مخصوص کیے گئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو نہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جس سے خضر علیہ السلام بے خبر تھے۔ پس موسیٰ علیہ السلام ادب سے اور اس لیے کہ خضر علیہ السلام کو مہربان کر لیں ان سے سوال کرتے ہیں۔ شاگرد کو اس طرح ادب کے ساتھ اپنے استاد سے دریافت کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں اگر اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی خدمت کرتا رہوں اور آپ سے علم حاصل کروں جس سے مجھے نفع پہنچے اور میرے عمل نیک ہو جائیں۔ خضر علیہ السلام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ آپ میرا ساتھ نہیں نبھا سکتے، میرے کام آپ کو اپنے علم کے خلاف نظر آئیں گے، میرا علم آپ کو نہیں اور آپ کو جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں سکھایا، پس میں اپنی ایک الگ خدمت پر مقرر ہوں اور آپ الگ خدمت پر۔ ناممکن ہے کہ آپ اپنی معلومات کے خلاف میرے افعال دیکھیں اور پھر صبر کر سکیں، اور واقع میں آپ اس حال میں معذور بھی ہیں کیونکہ باطنی حکمت اور مصلحت آپ کو معلوم نہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ ان پر مطلع فرما دیا کرتے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ جو کچھ کریں گے میں اسے صبر سے برداشت کرتا رہوں گا، کسی بات میں آپ کے خلاف نہ کروں گا۔ پھر خضر علیہ السلام نے ایک شرط پیش کی کہ اچھا کسی چیز کے بارے میں آپ مجھ سے سوال نہ کرنا، میں جو کہوں وہ سن لینا، آپ اپنی طرف سے کسی سوال کی ابتدا نہ کرنا۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ رب العالمین عز و جل سے سوال کیا کہ آپ کو اپنے تمام بندوں سے زیادہ پیارا کون ہے؟ جواب ملا کہ جو ہر وقت میری یاد میں رہے اور مجھے نہ بھلائے۔ پوچھا کہ تمام بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جو حق کے ساتھ فیصلے کرے اور خواہش کے پیچھے نہ پڑے۔ دریافت کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا وہ جو عالم ہو کر علم کی جستجو میں رہے، ہر ایک سے سیکھتا رہے کہ ممکن ہے کوئی ہدایت کا کلمہ مل جائے اور ممکن ہے کوئی بات گمراہی سے نکلنے کی ہاتھ لگ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا زمین میں آپ کا کوئی بندہ مجھ سے بھی زیادہ عالم ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا خضر۔ عرض کیا میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ فرمایا دریا کے کنارے پتھر کے پاس جہاں سے مچھلی بھاگ کھڑی ہو۔ پس موسیٰ علیہ السلام ان کی جستجو میں چلے، پھر وہ ہوا جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اسی پتھر کے پاس دونوں یعنی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ سمندروں کے ملاپ کی جگہ جہاں سے زیادہ پانی کہیں بھی نہیں، چڑیا نے چونچ میں پانی لیا تھا وغیرہ۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ پھر وہ دونوں یعنی موسیٰ اور خضر علیہ السلام چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر علیہ السلام نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں؟ پھر تو کشتی والے سب ڈوب جائیں گے، آپ بڑی منکر چیز لائے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا
کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دی۔ دونوں میں جب شرط طے ہو گئی کہ آپ سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود ہی اس کی حکمت آپ پر ظاہر نہ کروں، تو دونوں ایک ساتھ چلے۔ پہلے مفصل روایتیں گزر چکی ہیں کہ کشتی والوں نے انہیں پہچان کر بغیر کرایہ لیے سوار کر لیا تھا۔ جب کشتی چلی اور بیچ سمندر میں پہنچی تو خضر علیہ السلام نے ایک تختہ اس کا اکھیڑ ڈالا، پھر اسے اوپر سے ہی جوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا، شرط کو بھول گئے اور جھٹ سے کہنے لگے کہ یہ کیا واہیات ہے۔ لتغرقہ کا لام لام عاقبت ہے، لام تعلیل نہیں، جیسے شاعر کے اس قول میں لدول الموت وابن للخراب، یعنی ہر پیدا شدہ جاندار کا انجام موت ہے اور ہر بنائی ہوئی عمارت کا انجام اجڑنا ہے۔ عمرن کے معنی منکر اور عجیب کے ہیں۔ یہ سن کر خضر علیہ السلام نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے اپنی شرط کے خلاف کیا۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو ان باتوں کا علم نہیں، آپ خاموش رہنا، مجھ سے کچھ نہ کہنا، نہ سوال کرنا۔ ان کاموں کی مصلحت و حکمت اللہ مجھے معلوم کراتے ہیں اور آپ سے یہ چیزیں مخفی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ اس بھول کو معاف کر دیجیے اور مجھ پر سختی نہ کیجیے۔ پہلے جو لمبی حدیث مفصل واقعے کی بیان ہوئی ہے، اس میں ہے کہ یہ پہلا سوال فی الواقع بھول سے ہی تھا۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا۔ خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی قصاص کے مار ڈالا؟ بے شک آپ تو بڑی بری چیز لائے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر ڈالا۔ فرمان ہے اس واقعے کے بعد دونوں صاحب ایک ساتھ چلے۔ ایک بستی میں چند بچے کھیلتے ہوئے ملے۔ ان میں سے ایک بہت ہی تیترا، نہایت خوبصورت، چالاک اور بھلا لڑکا تھا۔ اسے پکڑ کر خضر علیہ السلام نے اس کا سر توڑ دیا تو پتھر سے یا ہاتھ سے ہی گردن مروڑی۔ بچہ اسی وقت مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور بڑے سخت لہجے میں کہا، کیا واہیات ہے! چھوٹے بے گناہ بچے کو بغیر کسی شرعی سبب کے مار ڈالنا یہ کون سی بھلائی ہے؟ بے شک آپ نہایت منکر کام کرتے ہیں۔ قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے معذرت کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کرنے لگے۔ انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنا ہی چاہتی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک ٹھاک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ وہ کہنے لگے، بس یہ جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ اب میں آپ سے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی معذرت۔ خضر علیہ السلام نے اس دوسری مرتبہ اور زیادہ تاکید سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی منظور کی ہوئی شرط کے خلاف کرنے پر تنبیہ فرمائی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بار اور ہی رائے اختیار کی اور فرمانے لگے، اچھا اب کی دفعہ اور جانے دو۔ اب اگر میں آپ پر اعتراض کر دوں تو مجھے آپ اپنے ساتھ نہ رہنے دینا۔ یقیناً آپ بار بار مجھے متنبہ فرماتے رہے اور اپنی طرف سے آپ نے کوئی کمی نہیں کی۔
اب اگر قصور کروں تو سزا پاؤں۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی یاد آ جاتا اور اس کے لیے آپ دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے کرتے۔ ایک روز فرمانے لگے، ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور موسیٰ علیہ السلام پر، کاش کہ وہ اپنے ساتھی خضر علیہ السلام کے ساتھ اور بھی ٹھہرتے اور صبر کرتے تو اور بھی بہت سی تعجب خیز باتیں معلوم ہوتی، لیکن انہوں نے تو یہ کہہ کر چھٹی لے لی کہ اب اگر پوچھوں تو ساتھ ٹوٹ جائے، میں اب زیادہ تکلیف میں آپ کو ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ روایت مسلم نیز ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ خضر علیہ السلام کا دیوار تعمیر کرنا۔ دوسری دفعہ کے اس واقعے کے بعد پھر دونوں صاحب مل کر چلے، ایک بستی میں پہنچے۔ مروی ہے وہ بستی ایلا تھی۔ یہاں کے لوگ بڑے ہی بخیل تھے، جیسا کہ مسند احمد میں ہے۔ انتہا یہ کہ دو بھوکے مسافروں کے طلب کرنے پر انہوں نے روٹی کھلانے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گرنا ہی چاہتی ہے، جگہ چھوڑ چکی ہے، جھک پڑی ہے، دیوار کی طرف ارادے کی اسناد بطور استعارہ کے ہے۔ اسے دیکھتے ہی یہ کمر کس کر لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے مضبوط کر دیا اور بالکل درست کر دیا۔ پہلے حدیث بیان ہو چکی ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے لوٹا دیا، خم ٹھیک ہو گیا اور دیوار درست بن گئی۔ اس وقت پھر کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ سبحان اللہ، ان لوگوں نے تو ہمیں کھانے تک کو نہ پوچھا بلکہ مانگنے پر بھاگ گئے۔ اب جو آپ نے ان کی یہ مزدوری کر دی، اس پر کچھ اجرت کیوں نہ لی، جو بالکل ہمارا حق تھا۔ اس وقت وہ اللہ کا بندہ خضر علیہ السلام بول اٹھے کہ لو صاحب، اب مجھ میں اور آپ میں حسب اقرار خود جدائی ہو گئی، کیونکہ بچے کے قتل پر آپ نے سوال کیا تھا۔ اس وقت جب میں نے آپ کو اس غلطی پر متنبہ کیا تھا تو آپ نے خود ہی کہا تھا کہ اب اگر کسی بات کو پوچھوں تو مجھے آپ اپنے ساتھ سے الگ کر دینا۔ اب سنیے، جن باتوں پر آپ نے تعجب سے سوال کیا اور سہار نہ کر سکے، ان کی اصلی حکمت آپ پر ظاہر کیے دیتا ہوں۔